السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ واک کر آئے؟ میں تو ویڈیو بنا کے چلی گئی واک پہ. میں نے کہا میں واک کر کے آؤں گی تو پھر ناشتہ کروں گی. تو واک پہ گئی ہوں تو جو کل جہاں پر لائٹیں آن تھی ساری لائٹیں ابھی تک آن ہیں. اب تو دھوپ اوپر آ چکی ہے اور 7 سے بھی اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے. تو لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر میں آگے اسے گئی ہوں تو ایک گھر سے پانی نکل رہا تھا گیٹ سے خوب سارا. میں نے کہا جا کے میں اس کو منع کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا کر رہا ہے. تو وہ ایک بندہ گاڑی دھو رہا تھا تو میں نے جھانکا، تھوڑا سا دور تھا اس لیے اس سے میں بات نہ کر پائی، لیکن دل کو بہت دکھ ہوا کہ یہ اس طرح پانی ضائع ہو رہا ہے. میں نے جھانکا تو 3 گاڑیاں ہیں ان کے، اب اس نے تینوں گاڑیاں دھونی ہیں تو ٹائم تو لگے گا اور پانی بھی لگے گا، ہے نا. تو دکھ تو بہت ہوتا ہے مجھے جب ایسا ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں. لیکن میں کوشش کرتی رہوں گی اور کہتی رہوں گی آپ سب کو کہ پلیز ضیاء نہ کریں. اب میرے گھر میں گاڑیاں ہیں تو ہمارے گھر میں بہت کم گاڑی دھلتی ہے. میں نے اس کو کہا ہے کہ جب بہت ہی زیادہ برا حال ہو تو گاڑی دھو، بس گیلا کرو کپڑا اور مار دو. کوشش تو ہمیں یہی کرنی ہے نا، اپنی اپنی سطح پہ ہم کوشش کریں گے تو ہم پانی کو بچا پائیں گے، بجلی کو بچا پائیں گے. کل مجھے کسی نے کمنٹ دیا کہ آپ فکر نہ کریں، کوئی بات نہیں، آپ افسوس کرتی ہیں کہ بجلی ضائع ہوتی ہے تو ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اپنے طریقے سے زندگی جیتے ہیں. ہاں بیٹے، میں یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر طریقہ صحیح نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا بدل لینا چاہیے نا. طریقے تو ہر ایک کے ٹھیک نہیں ہوتے. اب لائٹیں دیر دیر تک جلانا اور بجلی ضائع کرنا اور ریسورسز ضائع کرنا، پانی ضائع کرنا یا گند پھینکنا تو انوائرمنٹ کو گندا کرنا ہے. تو کیوں ہم ایسا کریں؟ تو میرے تو واقعی دل دکھتا ہے، میرے تو سر میں درد شروع ہو گیا اس وقت. میں اب جا کے بلڈ پریشر کی گولی کھاتی ہوں، ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا ابھی. لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس طرح کا ضیاع. پھر وہی بات ہے تو بس میں کیا کہوں. اور بس میں نے یہ بتانا تھا کہ میں 2 بوگن ولا کی اس دن لائی تھی نا، میں نے آپ لوگوں کو دکھائے تھے، میں گملے میں لائی تھی، ایک اورنج کلر کا اور ایک پنک کلر کا. تو میں نے دیوار کے ساتھ لگایا تھا کیونکہ مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ دیوار کو بھی کور کریں پیارے پیارے پھولوں سے. تو دیکھیں کتنا پیارا مشورہ تھا، اچھا مشورہ دینا چاہیے. تو میں نے نا 2 بوگن ولا لا کے لگا لی ہیں. تو وہ اب اتنی اونچی ہو گئی ہے زمین سے، اور ایک میں جو ہے نا گلابی پھول بھی نکل آئے اور پتے بھی نکل آئے، اور دوسرے میں نا کچھ بھی نہ نکلا. تو میں نے کہا کہ ہائے یہ تو کام خراب ہے. یہ بڑا مجھے افسوس ہوا کیونکہ مجھے اورنج کلر بہت پسند ہے. آج کل تو مجھے اورنج کلر اور پنک کلر بہت ہی پسند آ رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا اب یہ تو چلا نہیں ہے. تو دل میں سوچا کہ نکال دوں، کیونکہ ہم لوگ اکثر ایسے ہی کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمیں کوئی چیز لگے کہ یہ پودا چل نہیں رہا تو ہم اسے نکال دیتے ہیں، ہے نا. کرتے ہیں نا آپ لوگ بھی. ہاں تو میں بھی ایسے کبھی کبھی کر لیتی تھی. تو میں نے کہا نہیں، میں نے اس کو نہیں نکالنا، یہ لگا رہے، لیٹ سی کیا ہوتا ہے نا. تو کل میں نے دیکھا تو اس میں ایک پتا نکل رہا تھا. مجھے اتنا خوش ہوا، میں نے مالک کو دکھایا. مالک کو میں نے کہا مالک اور سے دیکھو، یہ ہرا پتا ہی نکل رہا ہے نا. کہتا ہے جی باجی چل پڑا ہے. تو دیکھیں کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی چل پڑتی ہیں. تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ رہ زمیں سے، پیوستہ رہ اپنے گھر سے امید بہار رکھ. کبھی نہ کبھی تو بہار آئے گی. تو پودوں کو نہ نکالیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پودا نہیں چل رہا تو اس کو رہنے دیں. اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو چلا دے گا. میں نے تو ایک دفعہ میرے تھوڑے سے پٹونیا رہ گئے تھے تو وہ میں نے نہ نکالے. اگلا سیزن آ گیا اور وہ اگلے سیزن میں نکل آئے. مجھے اتنی حیرت ہوئی اور مجھے خوشگوار حیرت ہوئی بلکہ کہ دیکھو اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جڑ سے اکھیڑ دیں گے تو پھر تو کام خراب ہے. تو جڑ سے نہیں اکھیڑیں کسی بھی چیز کو، رہنے دیں. یہ پودے پتے تو جو ہے نا ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہی رکھنا ہے اور نکالنا ہے. یہ میرا جو ربڑ پلانٹ ہے نا، یہ اتنا خراب ہو گیا تھا، اتنا خراب ہو گیا تھا. مالی مجھے کہتا چلے گا نہیں باجی، انون سٹ دا. وہ میں نے اس کو کھولا، پورا گملہ الٹایا، میں نے اس کی پوری مٹی چینج کی. نیچے اتنے جالے جالے سے بنے ہوئے تھے، سارا کچھ صاف کر کے کھاد ڈال کے دوبارہ میں نے اس کو لگا دیا. اور یہ اب دیکھیں کتنا شاندار ہے نا. تو پودے اور انسان ہر کوئی توجہ مانگتا ہے، ہر ایک کو اچھی کھاد اور پیار محبت چاہیے ہوتا ہے. اور پیار محبت سے اچھی تو کوئی کھاد ہے ہی نہیں. یہ دیکھیں میں ان کے پاس بیٹھتی ہوں، میں خود پانی دیتی ہوں، میں خود گوڈی کرتی ہوں، میں صرف ویڈیوز نہیں بناتی. یہ جو لان ہے نا یہ سارا میرے دم سے ہے. آج میں چھوڑ دوں نا تو مالی نے تو یوں پانی دے کے چلے جانا ہے. تو ہر چیز میں جان ماری کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو
محنت کریں، حسد نہ کریں، اور اچھے اچھے کمنٹس دیں. مجھے اچھے کمنٹس ملتے ہیں تو میں خوش ہو کے ایک اور اچھی سی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتی ہوں. کوشش ہی ہے میری، اور کیا ہے. دل میں میری باتیں آتی ہیں. آپ لوگ کہتے ہوں گے اس کو کیا ہو گیا، اس عمر میں آ کے ہی شروع کر دیا اس نے. وہ میرے دل میں باتیں آتی ہیں جو اتنے عرصے سے میں نہیں کہہ پائی، میں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کو. جو مجھے لگتا ہے کہ کوئی اچھی بات ہے اور میں شیئر کر لوں، میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں. تو اچھی بات تو بتانی چاہیے نا. آپ لوگ بھی بتائیں، کوئی بھی اچھی بات ہے میرے ساتھ شیئر کیا کریں، کمنٹس میں کیا کریں ضرور. اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے. آپ لوگ میرا حوصلہ ہے، یقین کریں آپ لوگ میرا حوصلہ ہے. اور اگر کوئی میرے بارے میں کوئی غلط بات لکھے تو پھر تو افسوس ہی ہوگا نا. لیکن کوئی نہیں لکھتا ماشاءاللہ. مجھے شروع میں یہی ڈر تھا کہ لوگ لکھیں گے. تو بس دنیا میں بھی اسی طرح لوگوں کے لیے پیار محبت دیں اور پیار محبت بانٹیں. اور کیا ہے زندگی. تو چلیں جی، آپ لوگ بھی ناشتہ کریں صبح صبح، اور واک ضرور کریں. میں بھی واک کر کے آئی ہوں، اور وہ تو میں خیر سر میں درد لے کے آ گئی اس وجہ سے، لیکن ابھی ٹھیک ہو جائے گا. واک بہت ضروری ہے. واک سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اینڈ یو فیل فریش اینڈ گڈ پورا دن. ٹھیک ہے نا. خوش رہے اور خوشیاں بانٹیں، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.